اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکسبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اس علم کی بدولت ہم اسلام، اپنے والدین اور ملک پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ آج ہم نے جو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ورس نمبر 10 to 15 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آیت نمبر 10 سے 15 تک۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ٹھیک طرح سے پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکسبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت، جو ہم نے گزشتہ لیکچر میں سننے کی سعادت حاصل کی کہ ابھی منافقین کا ذکر ہے آنے والی 20 آیات کریمہ میں، کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ معلوم ہمیں یہ ہوا کہ بدعقیدگی اور روحانی زندگی کے لیے تباہ کن چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے پاس ایک روحانی زندگی ہوتی ہے، اس کے کچھ امراض ہیں جس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ انتہائی خطرناک امراض ہیں۔ وہ کیا ہیں جی؟ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جس طرح ہمارے پاس جسمانی امراض ہوتے ہیں، اسی طرح سے کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض ظاہری صحت و تندرستی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، یعنی کہ بندہ بیمار پڑ جاتا ہے، کام نہیں کر سکتا، اور باطنی امراض جو ہیں ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہوتے ہیں۔ ان باطنی امراض میں سے سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے۔ عقیدہ، ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ عقیدہ کیا چیز ہوتی ہے، جب ہم نے یہ پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یاد ہوگا یقیناً آپ کو، جب ہم نے پڑھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس وقت بھی عقیدے کا ذکر ہم نے کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ تکبر ہے، حسد ہے، کینہ، ریاکاری وغیرہ بھی یہ مرض ہیں، اور ان سے بچنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کرے اور ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے، اور اس کے لیے بطور خاص حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور کتاب جو ہے ان کی احیاء العلوم، اس کی تیسری جلد جو ہے اس کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے اور بہت مفید ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ مفسرین نے اس اضافے کی جو صورت ہے اس کو 3 صورتوں میں بیان کیا ہے۔ نمبر 1، ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا۔ وہ جو منافقین تھے ان کی ریاست ان سے چھن گئی تو ان کو بہت دلی طور پر دکھ پہنچا، اور وہ دن بدن حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلبہ جو ہے ان کا ہوتا چلا گیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں روز بروز مقبول سے مقبول ترین ہوتے چلے گئے۔ اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا ہے۔ پہلا تو یہ معاملہ پیش آیا منافقین کے ساتھ۔ دوسرا کیا؟ منافقوں کے دل میں کفر، بدعقیدگی
اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمن اور یا پھر عداوت کے جو ان کے احساسات تھے وہ بڑھتے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تاکہ کوئی واضح نصیحت اگر کوئی کرے بھی صحیح تو وہ ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ اور تیسرا معاملہ جو مفسرین بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے شرعی احکامات اور نزول وحی میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی مدد و نصرت بڑھتی چلی گئی، ویسے ویسے ان کا کفر بھی بڑھتا چلا گیا، بلکہ ان کا حال تو یہ ہو گیا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان کے لیے اور دشوار ہو گیا، اور اوپر سے عبادات میں اضافہ ہو گیا، اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئیں، جن کی وجہ سے یہ لوگ اور بے چین ہو گئے۔ یعنی کہ جو منافقین تھے نا، اب ان کے لیے کیا تھا جی، عبادات میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جرموں کی سزائیں بھی ہو گئیں، اب ان کے لیے پریشانیاں بن گئیں۔ یہ تو ظاہری طور پر یہ سمجھ کے آئے تھے نا کہ ہم زبان سے اقرار کر دیں گے، دل سے نہیں مانیں گے، بس دیٹس اٹ، ایسا نہیں ہوا پھر۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس آیت سے ہمیں جو معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے، لہٰذا جتنے بھی سامعین ہیں، اور میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے بھی جھوٹ سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ حدیث مبارکہ، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا رستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ جیسے کہ سچ جو ہے وہ جنت کا راستہ دکھاتا ہے، اسی طرح جو جھوٹ ہے وہ گناہ کا اور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ اسی طرح سے حضرت انس اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، یعنی کہ جھوٹ باطل ہے، جھوٹ کو چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ لا یشعرون، اس درجے کو وہ پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقوں کو کہا جائے گا کہ باطن میں کفر رکھ کے اور صحیح ایمان لانے میں پس و پیش کر کے زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس طرح نہ کہو، کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے۔ اے ایمان والو، تم جان لو اپنی اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں، کیونکہ ان میں وہ حص ہی باقی نہیں رہی جس سے وہ اپنی خرابی کو پہچان سکیں۔ منافقوں کے اس قسم کے جو طرز عمل ہیں، اس سے ایک چیز اور بھی واضح ہوتی ہے کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی یہ خود ہوتے ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دے دیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ آزادی کے نام پر بے حیائی، فن کے نام پر حرام فعل، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا۔ سب سے بڑا مذہب اس وقت جو ہے نا وہ انسانیت بنا ہوا ہے۔ یہ تمام سامعین سے یہی گزارش ہے کہ ذرا اس پہ غور کیجیے کہ اگر میری کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اصلاح کی ضرورت ہے تو آپ مجھے بھی رہنمائی فرما سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وی آل آر ایکول ان دی آئیز آف اللہ المائٹی۔ تو بات یہ ہے کہ آج کل جو انسانیت کے نام پہ اسلام کو مٹانا یا تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراض کرنا، توحید کا نام لے کر شان رسالت کا انکار کر دینا، قرآن کریم کا نام لے کر حدیث کا انکار کر دینا، یہ ساری فساد کی صورتیں ہیں۔
تو ہمیں ان چیزوں پر بڑا غور کرنا چاہیے انسانیت کے نام پر۔ انسانیت کس نے دی ہے؟ آج ہم میں من حیث القوم بات کر رہا ہوں، ہم بات کرتے ہیں انسانیت کی۔ انسانیت سکھائی کس نے ہے؟ یہی ماں جو ہے یہ بازار میں بکا کرتی تھی، بیٹا باپ کا دشمن ہوا کرتا تھا، بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ انسانیت کس نے سکھائی ہے؟ انسانیت اسلام نے سکھائی ہے، نبی محتشم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ آج ہم اسلام کو چھوڑ کے کون سی انسانیت ڈھونڈ رہے ہیں؟ اسی طرح سے تہذیب و تمدن کیا تھا؟ عربوں کا کیا تھا؟ کہاں سے اسلام آیا؟ اب جو تہذیب و تمدن اسلام نے دیا ہے اس کو چھوڑ کے اور ہم نے اپنی ہی مرضی کے روایات بنائی ہوئی ہیں، تو کیا یہ فساد نہیں ہم پھیلا رہے ہیں؟ توحید کا نام ہم لے لیتے ہیں تو شان رسالت ہو۔ میری ایک دوست ہیں، اللہ رب العزت ان کو عمر خضری عطا فرمائے، فرما رہے تھے کہ آج تک ہم نے حقوق العباد اور حقوق اللہ ہی سیکھے ہیں، یہی پڑھا ہے، یہی سنا ہے، کیا رسول اللہ کے کوئی حقوق نہیں ہیں ہمارے اوپر؟ وہ جو ساری زندگی ربی حبلی امتی، پہلا سجدہ جو ہے وہ بھی اس میں بھی ربی حبلی امتی، اور پھر جب اللہ رب العزت کے پاس گئے ہیں وہاں پہ بھی اے اللہ میری امت کو بخش دے، اور امت کا کوئی فرض نہیں بنتا کہ وہ ان کی شان و شوکت کی بلندی کے لیے کچھ کام کرے۔ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ شان رسالت پہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ امت کیا کر رہی ہے؟ قرآن کریم کا نام لے کر حدیث کا انکار کر دینا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کوئی بندہ اگر آپ کو کہہ دے کہ یہ حدیث مبارکہ تو اپنا ہونٹ سی لیا کرو، یہ نہ کہا کرو کہ یہ حدیث کہاں ہے، کیسے ہے، کیوں ہے۔ بعد میں بے شک تحقیق کر لو، لیکن حدیث کا ادب یہ ہے کہ جب کسی نے کہہ دیا یہ حدیث ہے، آگے وہ ہے یا نہیں ہے یہ اس کا فعل ہے، اس نے جو کہہ دیا یہ حدیث ہے تو پھر تم تو خاموش ہو جاؤ۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ استغفر اللہ۔ سن لو، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ سن لو، یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے۔ یہاں الناس سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، اور ان کے بعد کے کامل اتباع والے مرد حضرات ہیں، یا جتنے بھی خواتین ان میں شامل ہیں، جتنے بھی لوگ کامل ایمان والے ہیں۔ نجات والے کون لوگ ہیں؟ اچھا، اس آیت میں جو بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں، اور ان کے راستے سے ہٹنے والے منافقین کے راستے پر۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگوں پر طعن و تشنیع کرنے والے بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں، آج کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کریم میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے، اور اس آیت کی روشنی میں صحابہ و ائمہ و بزرگان دین رحمہ اللہ علیہم کے متعلق اپنا طرز عمل دے کر ہر کوئی اپنا رستہ اپنا سکتا ہے کہ صحابہ کے راستے پر ہے یا منافقین کے راستے پر۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء و صلحاء اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بد زبانیوں سے بہت زیادہ رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دینداروں کو بے وقوف یا دقیانوسی خیالات کا کہنے والا خود بے وقوف ہے۔ یعنی کہ وہ جو علماء ہیں یا صلحاء ہیں ان کو جو کہتے ہیں نا یہ دقیانوسی خیالات کے مال، دقیانوسی مطلب کہ پرانے خیالات کے مال ہے کہ ہم ایڈوانس لوگ ہیں، یہ لوگ خود بے وقوف ہیں۔ اس آیت سے میں ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گالی گلوچ نہ کرو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک مد، ایک چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا مقام یہ ہے۔ اور اللہ رب العزت کے اولیاء کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے
اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے، اور ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بے ادبی و گستاخی کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد و نظریات رکھتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں۔ منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا، کفار سے اظہار یکجہتی کرنا اپنی نجی محفلوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں کو اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ رب العزت ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز کو فاش کر دیتا ہے۔ جو بے دین لوگ ہوتے ہیں ان کی فریب کاریوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 118 سے 120 تک اس کا ترجمہ میں بیان کیے دیتا ہوں۔ اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ بے شک بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، اور اس سے بڑھ کر ہے بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ خبردار، یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب، تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ۔ یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں رحمۃ اللہ للعالمین، یہ ان کے لیے ذرا یہ آپ مہربانی فرما کے اپنے پاس جو آپ کا نسخہ ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیجیے کہ اے حبیب تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ۔ اب وہ جو انگلش میں پڑھتے ہیں نا لوگ، ان کے لیے بھی تھوڑا سا یہاں پہ اشارہ ہے کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ، اے حبیب تم فرما دو۔ بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، اور ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں یفتنونکم تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کا ایمان ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں ہے، اور اللہ اور رسول جس بات کی طرف بلائیں یقیناً ہمارے لیے دونوں جہان میں اس کا بھلا ہے، اور جس بات سے منع فرما دیں بلا شبہ سراسر ضرر ہے اس میں، اور اس میں بلا ہے۔ مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائے، یقین جان لو یہ ڈاکو ہے، اور اس کی تعویلیں یا اس کی تعویلوں پر ہرگز کان نہ رکھو۔ راہزن جو جماعت سے باہر نکال کر کسی کو لے جانا چاہتا ہے ضرور چکنی چکنی باتیں کرے گا، اور جب یہ دھوکے میں آیا اور ساتھ ہو لیا تو گردن مارے گا، مال لوٹے گا۔ شامت اس بکری کی کہ اپنے رائی یعنی کہ چرانے والے کا ارشاد نہ سنے، اور بھیڑیا جو کسی بھیڑ کی اون پہن کر آیا اور اس کے ساتھ ہو لے۔ ارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں، وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہارے خیر خواہ ہیں۔ حریص علیکم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کے قلب اقدس پر گراں ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، واللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہے جیسے نہایت چہیتی ماں اکلوتے بیٹے پر۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ارے ان کی سنو، ان کا دامن تھام لو، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں۔ یہاں شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا محض استہزاء ہے۔
اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں کہ تاکہ ان کے راز معلوم ہوں اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع ملیں۔ اسے معلوم ہوا کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ منافقین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی تعریفی کرتے اور بعد میں ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس آیت سے ہمیں ایک اور بات بھی معلوم ہوئی، وہ یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور پیشوایان دین کا مذاق اڑانا منافقوں کا کام ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگوں کی ہمیں کمی نہیں ملتی ہے جو اپنی مجلسوں اور مخصوص لوگوں میں علماء و صلحاء اور دینداروں کا مذاق اڑاتے اور ان پر پھبتیاں کستے ہیں، اور جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور ہو کر خوش آمد اور چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں۔ یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے نفرت ہے اور مذہبی حلیہ اور وضاحت دیکھ کر ان کی طبیعت ہی خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کی ہدایت فرمائے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بے ادبی گمراہی ہے، اور اسی طرح علم کی وجہ سے علماء دین کا مذاق اڑانا کفر ہے اور حرام ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا اور وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہاں جو اللہ رب العزت کی طرف سے استہزاء کی نسبت ہے، اس سے مراد منافقوں کی استہزاء کا بدلہ دینا ہے، اور بدلے کے وقت میں اسی طرح کا لفظ دہرایا جاتا ہے جیسے کہا جائے کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ تو عدل اور انصاف اور آدمی کا حق ہوتا ہے، لیکن جملہ دہرایا جاتا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے، یعنی کہ عدل اور انصاف ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں منافقین جیسی جو بھی روحانی بیماریاں ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔